اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پٹرول پمپ نے گورنمنٹ کی طرف سے عوام پر حملہ کر دیا ہے، جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے، لیکن اس بار تو یہ جو حملے ہیں نا، یہ کافی طاقت سے، کافی پاور سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو اچھا، ایک تو ہم نے آپ کو سنانا ہے کہ پچھلی یعنی کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہی لوگ، یہی مسلم لیگ نون والے کیا کیا باتیں کرتے تھے، اور جب پٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو اس وقت یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے تھے اور ان کا انداز کیا ہوتا تھا اور کیا باتیں کرتے تھے، یہ ہم نے آپ کو سنانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ کر لیں کہ اپنے آس پاس جو ہے وہ کوئی دیکھیں، کیونکہ میاں محمد شہباز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ان کا دل رو رو کر وہ بڑا برا حال ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ روزانہ ہمارے شیروں کو رلا دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی پٹرول کی قیمت 1 روپیہ بھی بڑھتی ہے تو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کا دل روتا ہے۔ اچھا، یہ پہلے آپ خود سنیں۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ نواز شریف کے دور میں پیٹرول 70 روپے لیٹر تھا، آج پیٹرول 138 روپے لیٹر ہے، تو چور کون ہے؟ 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے، یقین کرو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، نواز شریف کا دل روتا ہے۔ لو جی، دسو۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ خدا کی قسم بڑی قابل احترام ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، اور اچھی سیاستدان بھی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے نا کہ خدا کی قسم اٹھا جانا، جب 1 روپیہ بھی بڑھتا ہے تو ادھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نواز شریف کا دل روتا ہے اور شہباز شریف کا بھی دل روتا ہے، یعنی کہ دونوں بھائیوں کے دل روتے ہیں۔ تو آج پھر 20 روپے بڑھ گیا ہے، بلکہ عرصے سے بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے، تو اب کتنا کو دل روئے ہوں گے؟ آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 روپیہ بڑھنے پہ اگر دل روتا ہے تو آج تک یہ 1.5 سالوں میں ہمارے میاں صاحب کے، میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دل کتنے روئے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آگے اور سنیں۔ ہر روز مہنگی بجلی بن کے گر رہی ہے، ہر روز ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے یہ لیں جی۔ اچھا، یہ تو ایک تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، اب یہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی۔ نہیں، سوری، وہ 12 روپے پٹرول بڑھنے پہ کہہ رہی تھی، 20 روپے بڑھنے پہ نہیں، 12 روپے پٹرول بڑھنے پہ وہ فرما رہی تھی، اور 12 روپے تو غالباً خان صاحب نے بڑھایا تھا، وہ خان صاحب کو کہہ رہی ہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اچھا، اب تھوڑا سا نا ان ساری باتوں میں آ کر حمزہ شہباز شریف وہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ آخر وہ بھی سیاستدان ہیں اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں، تو ذرا ان کی بھی سن لیں۔ کے اندھیرے میں قوم پر ایک اور پیٹرول کی مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں عوام پر ظلم۔ اچھا جی، یہ آپ نے سن لیا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ہمارے میاں برادران صاحب کیا فرما رہے تھے، اور آج جس طرح سے پٹرول بڑھ رہا ہے اس نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے، یہ شاید اب انہیں نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس طرح بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں پٹرول کی، اس نے عوام کا جینا حرام کر دیا، عوام کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، اس پر نا پارس صاحبہ جو ہیں، وہ اینکر ہیں ایک، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اور ان کے بقول
کہ یا تو پھر سمجھیں کہ الیکشن ابھی نزدیک نہیں ہے، یا پھر عوام میں اپنی گرتی ہوئی مقبولیت جو ہے اس کی مسلم لیگ نون کو پرواہ نہیں ہے، اور یا پھر الیکشن ابھی نزدیک نہیں ہے، کیونکہ یہ پٹرول بڑھنا یہ عوام پر اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس کو برداشت کرنے کی عوام میں سکت بالکل نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی عوام پس چکی ہے، اور اب اس کو برداشت کرنے کی سکت عوام میں نہیں ہے، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ خاص کر کے جب الیکشن میں جانا ہو تو پھر تو کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح کی زیادتی نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اب حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے یہ 20 روپے پٹرول بڑھانا پڑا۔ اچھا، بہتری جو ہے وہ صرف عوام پر ہی آ کر گرتی ہے۔ یہ اپنے جو شاہی خرچے ہیں، جو وزیروں کے، جو بیوروکریٹس کے، یہ جو شاہی خرچے ہیں، ان کو کم نہیں یہ کریں گے، یہ پروٹوکول جو ہے یہ کم نہیں ہوگا، عوام پر ہی آ کر جو ہے وہ گرتا ہے۔ بہتری جو ہے وہ بہتری کا بمب بھی عوام پر ہی گرتا ہے، عوام کو ہی نچوڑ کر ملک کی بہتری کی جاتی ہے، اور پھر بھی بہتری نہیں نہ ہو رہی۔ بہتری ہو جائے تو پھر بھی عوام رو دھو کر صبر شکر کر لے کہ چلو ملک کی بہتری تو ہوگی ہے نا، آگے ہی کچھ بہتر ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہو رہی۔ خیر، اب دیکھیں آگے، امید تو یہی کرنی چاہیے، بہتری کے لیے امید کرنی چاہیے، لیکن خدارہ گورنمنٹ سے، حکومت سے گزارش ہے کہ عوام کے حال پر رحم کریں اور عوام کی بھی بہتری کا سوچ لیں۔ دیکھیں تو صحیح کہ عوام کس طرح پس رہی ہے، عوام بڑی مجبور ہو چکی ہے۔ آپ اپنے اے سی والے کمروں سے، اے سی والی گاڑیوں سے نکل کر کبھی کسی غریب بستی کا دورہ کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ لوگ اس وقت کس حالات میں ہیں، کن مشکلوں میں ہیں لوگ۔ ایک مزدور دار بندہ جو ہے، جو دیہڑی لگا کے آتا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی شفقت عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔